نبیوں نے معراج کی ہے، مگر جو میرے نبی نے کی وہ کسی نے نہیں کی۔ جو ہمارے نبی نے کی وہ معراج کسی نے نہیں کی ہے۔ جہاں تک ہمارے نبی نے جانا تھا وہاں تک کوئی نبی نہ گیا۔ یہ نبی کا جو مقام ہے رب کے بعد سب سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ تو نبیوں نے کہا تھا یا اللہ نبی نہ بناتا، رسول اللہ کا امتی بنا دیتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ذرا غور کرنا، فکر کرنا، میری محبت کا جو سمندر ہے اس میں ڈوب کر غوطہ لگا کر پھر جب باہر نکلنا پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ میرے نبی نے، ہمارے نبی نے کیوں کہا تھا۔ اس لیے کہا تھا کہ نبی اس امت میں رہنے کے لیے دعا کر گئے ہیں، تو حضور نے فرمایا تم خوش قسمت ہو کہ میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک دن حضور جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے پوچھا تھا حضرت جبرائیل سے، جبرائیل یہ بتاؤ اللہ نے آپ کو کتنا علم عطا فرمایا ہے؟ جبرائیل رب نے کتنا علم سے آپ کو نوازا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے عرض کی در رسالت پر التحیات کی شکل میں بیٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے مجھے، اتنا علم دیا کہ رب کی کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں تمام درختوں کے پتے میں جبرائیل گن سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ اتنا علم اللہ نے دیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں کائنات میں تمام درختوں کا پتا پتا گن سکتا ہوں۔ رب نے علم اتنا عطا کیا یا رسول اللہ کہ جتنا پانی ہے پانی کا قطرہ قطرہ میں اٹھا کر گن سکتا ہوں، ریت کا ذرہ ذرہ گن سکتا ہوں، آسمان کے تارے گن سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ گن سکتا ہوں، مگر ایک چیز ایسی ہے جو میں نہیں گن سکتا، اتنا علم ہونے کے باوجود نہیں گن سکتا۔ حضور نے فرمایا جبرائیل کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا امتی جو آپ پر درود پڑھتا ہے، رب کی رحمتیں جو اس پر نازل ہوتی ہے میں نہیں گن سکتا۔ اور یاد رکھنا ہمیں حضور کا درود ہی ہمیں بخشوائے گا، آقا کا درود ہمیں بخشوائے گا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے اس کو قبول فرما، ہم نے جو روزہ رکھا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ جو ہم نے بھی حج کیا ہے اس کو قبول فرما، جو عمرہ کیا ہے اس کو قبول فرما، جو ابھی خیرات کی ہے یا اللہ اس کو قبول فرما۔ یہ ایک ایسی عبادتیں ہیں یہ کر کے بھی دعا کرنی چاہیے۔ بس مجھے آ رہی نا جی، یہ جو عبادتیں ہیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، عمرہ ہے، یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ کر کے بھی رب کے حضور دعا کرنی چاہیے یا الہ العالمین ان کو قبول فرما۔ مگر درود ایک ایسی عبادت ہے یہ جب بھی پڑھو فوری قبول ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلو، یہ حکم ہے خدا کا، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، صلو تم بھی درود پڑھو، علیہ وسلموا تسلیما، ان کی ذات مبارکہ پر اور سلام پڑھو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا ہے ہم جو نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں اس میں حضور کی آل کا ذکر ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ،
ہے نا جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل، آقا کی آل، اس میں آل کا ذکر ہے اور حضور کا ایک حکم بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ پر درود پڑھو تو مکمل درود پڑھا کرو۔ اونچی بولیے